ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، شفا کا ذریعہ ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کروانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری کتاب ہے اور بہت پیارا اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو تحفہ ہے۔ پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، کسی امت پر کوئی صحیفہ نازل ہوا، کسی امت پر تورات، انجیل، زبور کی شکل میں کتابیں نازل ہوئیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی ہے۔ جو پہلی جتنے بھی صحیفوں میں یا کتابوں میں تھا وہ سارے کا سارا قرآن پاک میں ہے، وہ سارے کا سارا قرآن شریف میں ہے، اور جو پورے کے پورے قرآن شریف میں ہے مفسرین و محدثین فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ جو پورا قرآن پاک کے اندر ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخر تک سارے کا سارا جو ساری کتابوں میں تھا وہ قرآن پاک میں آ گیا۔ جو سارے قرآن پاک میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ جو ساری سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے وہ اس کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے۔ کتنی بابرکت اور طاقتور آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں عبادت کس کی کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا سجدہ، ہماری قربانیاں، ہماری سارے کے سارے کام، ہمارا صدقہ، ہماری خیرات، ہمارے سارے کے سارے کام یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہماری عبادات، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا مرنا وہ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ میرے مولا ایاک نعبد، جب عبادت تیری، جب رکوع تیرے لیے، جب سجدہ تیرے لیے، جب گڑ گڑانا تیرے لیے، جب رونا تیرے آگے، جب مانگنا تجھ سے، جب محتاج تیرے ہیں، جب عبادت تیری ہے تو وہ ایاک نستعین کسی اور سے کیوں مانگے؟ پھر مدد کسی اور سے کیوں مانگے میرے مولا؟ عبادت تیری تو مدد بھی ہم تجھ سے مانگیں گے، یا اللہ رزق بھی تجھ سے مانگیں گے، یا اللہ صحت بھی تجھ سے مانگیں گے، ہدایت بھی تجھ سے مانگیں گے، ارادہ نیکی کا تجھ سے مانگیں گے، نیکی کی توفیق تجھ سے مانگیں گے، خاتمہ بالخیر تجھ سے مانگیں گے، اور زندگی کی اچھی راہ صراط مستقیم تجھ سے مانگیں گے، عبادات میں توجہ اور دھیان تجھ سے مانگیں گے۔ میرے مولا عبادت تیری تو مانگیں گے بھی تجھ سے۔ کتنی پیاری آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ ہمارے دل میں یہ آیت اتر جائے، ہمارے دل میں یہ جذبہ آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اپنے حکم سے کرتے ہیں، اپنی چاہت سے کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں کن اسی وقت فیکون ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میرے اللہ تیرے تو ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ جب تو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جب تو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام کے دلوں پر 13 سال تک اس چیز کی محنت کی۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ عبادت جب رب کی تو سجدہ بھی رب کے آگے، اور مانگنا جب عبادت اللہ کی تو مانگنا بھی اللہ سے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان بنایا، ان کے دلوں پہ محنت کی، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ نفع دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ جنت دینے والا کوئی نہیں، جنت بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ غموں سے نکالنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل سے پکڑ کے باہر نکالنے والا کوئی نہیں۔ دلوں کے اوپر محنت کی ایسی محنت کی 13 سال، ایسا ایمان بنایا، ایسا یقین بنایا۔ پھر جب دین کے احکامات اترتے چلے آئے، پھر صحابہ کرام کے اندر 100% اس پہ عمل کرنا تھا۔ جب نماز کا حکم آیا تو سارے صحابہ 100% نمازی تھے۔ جب پردے کا حکم آیا، ساری خواتین 100% پردے کے اوپر آ گئی تھی۔ جب شراب کا حکم آیا کہ شراب کو چھوڑ دیا جائے تو سارے کے ساروں نے یک دم چھوڑ دی۔ کہتے ہیں گلیوں میں شراب ایسے جیسے پانی چل رہا ہو، ایسے سب کے سب انہوں نے گلیوں میں ساری کی سجڑ ڈال دی۔ یہ کب ہوا؟ جب دلوں پہ محنت ہوئی، جب ان کا ایمان بنایا گیا، جب ان کا یقین بنایا گیا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی ذات پہ یقین بنا، اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں گے تو یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہاں مرنے کے بعد بھی کامیاب ہیں۔ آج اگر ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، نہ اس دنیا میں ہم کامیاب ہیں، نہ آخرت میں کامیاب، بلکہ ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ ناکامی ہمارا مقدر ہوگی اگر ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ سارے انبیاء کرام کی محنتوں کا میدان کیا تھا؟ لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے۔ سارے صحابہ کرام کی محنتوں کا میدان کیا تھا؟ لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے۔ سارے اولیاء اللہ کی محنتوں کا میدان کیا تھا؟ لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے۔ سارے علماء فضلاء، سارے جتنے بھی اللہ کے دین کے لیے لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت کا میدان کیا ہے؟ ان کی محنت کا میدان لوگوں کے دل ہیں۔ کیسے لوگوں کا دل اللہ کے غیر سے ہٹ کے اللہ کی طرف آ جائے، کیسے اللہ کی ذات پہ ان کا یقین بن جائے، کیسے وہ اللہ سے براہ راست مدد لینے والے بن جائیں، کیسے اللہ کی ذات کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے، اللہ کی ذات سے لینے کا یقین دلوں میں آ جائے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب ان کا یقین اللہ کی ذات پہ بن گیا، حتیٰ کہ ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، میرے مولا تو دے۔ یہ یقین کیسے بنے گا؟ یہ بنانے سے بنے گا۔ فرمایا جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہم اپنے یقین کو کامل کریں، ہم یقین صحابہ والا لے آئیں، انبیاء والا لے آئیں، اولیاء والا لے آئیں۔ کیسے لیں؟ اللہ سے مانگیں۔ میرے مولا تو خود ہی تو کہتا ہے عبادت بھی میری، مانگو بھی مجھ سے۔ میرے مولا ہمیں وہ یقین عطا فرما، اس یقین کا ایک ذرہ عطا فرما، اس یقین کی طاقت نصیب فرما، اس یقین کا احساس نصیب فرما، اس یقین کی برکت ہمیں بھی عطا فرما، ہمارا بھی ویسا یقین بن جائے، ہم بھی ویسے اللہ تجھ سے لینے والے بن جائیں۔ ہم اپنے دلوں کو اس قابل کرتے نہیں۔ ہم نے انجینئر بننا ہو تو انجینئرنگ کے کالج میں جاتے ہیں، مستری بننا ہو تو مستری کے ساتھ کام کرنے جاتے ہیں، مزدوری سیکھنی ہو تو اس کے پاس جاتے ہیں، الیکٹریشین بننا ہو تو اس محکمے میں جاتے ہیں، جو کام سیکھنا ہو اس کے میدان میں جاتے ہیں کہ کہاں پہ اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ دل کہاں بنتے ہیں؟ دل کہاں اللہ کی محبت پہ آتے ہیں؟ دلوں میں کہاں یقین پیدا ہوتا ہے؟ یقین کیسے بڑھتا پھلتا پھولتا اور پھلتا ہے؟ یہ کہاں بنتا ہے؟ ان کے میدانوں کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں آتے نہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا یقین کیسے مضبوط ہو۔ اللہ والو، مسجدیں یہ کیا ہیں؟ ایمان بنانے کا گڑھ ہیں، ایمان بنانے کے میدان ہیں، ایمان بنانے کے، یقین بنانے کے میدان تو یہی ہیں، مسجدیں ہیں۔ ایمان بنانے کے میدان تو مدارس ہیں، ایمان بنانے کی یہی تو خانقاہیں ہیں۔ ایمان یہیں پہ اللہ والوں کی محفلوں میں آ کے بنتا ہے۔ ایمان کہاں بنتا ہے؟ نیک لوگوں کے پاس آ کے بنتا ہے، نیکوں کی محفل میں بیٹھ کے بنتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جب ان محفلوں میں لائیں گے تو تب جا کے اللہ کی رحمت کی جب بارش آئے گی، جہاں اوروں کا ایمان اور یقین بنے گا وہاں ہمارا بھی بن جائے گا۔ دیکھیں نماز ہی اگر پڑھنی تھی، 5 وقت کی نماز، اگر اللہ تعالیٰ اذان کی ترتیب نہ فرماتے، ہر بندے کو پتہ ہوتا
کہ نماز کا ٹائم، ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، چلو ابھی وضو کرو میں نماز پڑھ لوں، اب عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، عصر کی نماز پڑھ لوں، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، مغرب پڑھ لوں۔ یہ اذان کیوں ہے پانچوں وقت کی اذان؟ یہ اس لیے کہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اللہ بھی یاد دہانی کرا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کاروبار بڑا نہیں ہے، یہ گھر بڑا نہیں ہے، یہ تجارت بڑی نہیں ہے، یہ پیسہ بڑا نہیں ہے، یہ نفع جو ظاہر مجھے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ نفع بڑا نہیں ہے، یہ ظاہر بڑا نہیں ہے، یہ جتنی کھیتی باڑیاں یہ بڑی نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اس بڑے کا حکم آ گیا تو چھوڑ دو سارے کام اور آ جاؤ نماز کی طرف۔ اذان 5 وقت کی یاد دہانی ہے، یہ جمعے کے بیان بھی ایک یاد دہانی کے طور پہ ہیں، اور لوگ جاتے ہیں لوگوں کو اللہ سکھاتے ہیں کہ یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ کے گھر کو چھوڑ بیٹھے، اللہ کے گھروں کو ویران کر بیٹھے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر ویران ہے۔ جب اللہ کے گھر کو ویران کریں گے ہمارا گھر آباد ہوگا؟ جب اللہ کے گھر کو ویران کریں گے، مسجد میں ہم جائیں گے نہیں، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، نہ جمعہ پڑھنے جائیں گے، پھر کہیں گے مسجد ویران ہے یا گھر ویران ہے۔ بھائی مسجدوں کو بھی آباد کریں گے، ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ اللہ کے گھر میں جائیں گے، جہاں ہمارا گھر آباد ہوگا وہاں ہمارے گھر سے تکلیفیں ختم ہوں گی، غم ختم ہوں گے، وہاں ہمارا ایمان بنے گا، وہاں ہمارا یقین بنے گا۔ یقین بنانے کے میدان مسجدیں ہیں، اولیاء اللہ کی محنتوں کا میدان لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے۔ تو آج میں دل کی محنت کے بارے میں آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں۔ دل کے لیے عبادت میں سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ درود پاک ہے۔ دل کے لیے جو سب سے بڑی غذا، دل کے لیے درود پاک سے بڑھ کے غذا کوئی نہیں، دل کے لیے درود پاک سے بڑھ کے شفا کوئی نہیں، دل کے لیے درود پاک سے بڑھ کے غذا دوا شفا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دل، اس دل پہ ہم محنت کریں، اس دل کو ہم کچھ تحفہ دیں، اس دل کو ہم کیسے اللہ کی محبت پہ لائیں، کیسے نماز ذکر تسبیح پہ لائیں۔ اگر آپ بے بس ہیں، آپ نماز پہ آنا چاہتے ہیں، آپ ذکر پہ آنا چاہتے ہیں، آپ تلاوت پہ آنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں اللہ کے گھر میں جاؤں، آپ چاہتے ہیں میں اللہ کے گھر میں جا کے بیان سنوں، اللہ کے گھر میں جا کے کوئی زاری کروں، اللہ کو اپنا حال احوال سناؤں، آپ چاہتے ہیں، پر آپ کہتے ہیں میرا دل بے بس ہے۔ ارے آپ کا دل بے بس ہے، اللہ تو بے بس نہیں ہے نا، اللہ تو بے بس نہیں ہے نا۔ درود پاک کی پابندی کریں، درود پاک کو اپنی زبانوں پہ جاری کریں۔ ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن ویسے بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ کوشش کریں صبح و شام ایک تسبیح درود پاک کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کے ایک تسبیح درود پاک کی توجہ اور دھیان والی ضرور پڑھا کریں۔ ایک ہوتا ہے اماں کا احسان، ایک ہوتا ہے ابا کا احسان، ایک ہوتا ہے محسن کا احسان، ایک ہوتا ہے استاد کا احسان، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان سبحان اللہ کیا بڑے احسانات ہیں۔ کیا ان کی دعائیں تھی کہ آج ہماری شکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں بدل رہی؟ کیا ان کی دعائیں تھی کہ آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے؟ آج ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ان احسانات کو سوچتے رہیں، جمع کرتے رہیں ذہن میں، اور ایک تسبیح توجہ اور دھیان والی پڑھ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اس دل میں یقین کیسے آتا ہے، اس دل میں ایمان کیسے آتا ہے، یہ دل نورانی کیسے ہوتا ہے، وجدانی کیسے ہوتا ہے، کیفیت اس میں کیسے آتی ہے، دعاؤں میں لذت پھر کیسے ملتی ہے، عبادت میں توجہ اور دھیان پھر کیسا ملتا ہے، اللہ منہ سے پھر اچھے بول کیسے نکلواتا ہے، میرے اخلاق پھر کیسے بہتر نہیں ہوتے۔ اخلاق بہتر ہو جائیں گے، درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنے سے دل منور ہو جائے گا، دل معطر ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا، دل بندے کو کھینچ کے عبادت کی طرف لائے گا، ذکر تسبیح اعمال کی طرف لائے گا، پکڑ کے مسجد کی طرف لائے گا، نماز کی طرف لائے گا، اچھے اخلاق کی طرف لے کے آئے گا، حلال کی طرف لے کے آئے گا، حلال کھانے کے نام پہ، حلال پینے کے نام پہ، حلال بولنے کے نام پہ، حلال پکڑنے کے نام پہ، حلال قدم اٹھانے کے نام پہ یہ دل مجبور کر دے گا۔ نہ نہ نہ، اصل زندگی یہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، جو آل رسول کی زندگی ہے، دل اس سائڈ پہ خود کھینچ کے لے آئے گا۔ کیا ایک تسبیح درود پاک کی بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات، کیا 24 گھنٹے میں 5-7 منٹ ایک تسبیح درود پاک کے لیے ہم نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اتنے بے وفا ہو گئے؟
کیا ہم اتنے بے وفا ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری بے وفائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں آج بھی اس امت کے ساتھ ہیں؟ یہ امت تو ساری امتوں کی سردار ہے، یہ امت تو ساری امتوں کی سردار ہے۔ پہلے انبیاء ترستے تھے اس امت میں آنے کے لیے، دعائیں مانگتے تھے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا، اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے ہمیں اس امت میں سے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ نے ہمارے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ لگائیں، اور ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے غم دور ہوتے ہیں، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، ہم عذابوں سے بچتے ہیں، ہم تکلیفوں سے بچتے ہیں، ہم غموں سے بچتے ہیں، ہماری شکلیں بدلنے سے ہم بچتے ہیں، اللہ کے عذاب پکڑ سے بچتے ہیں۔ تو ہم کیا ایک تسبیح درود پاک کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ میں کہوں گا یہ بے وفائی ہے، وفا نہیں بے وفائی ہے۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں اس چیز کو لائیں، کھانا چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، نیند چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، پر مجھ سے تسبیح نہ چھوٹے۔ اگر ناشتہ چھوٹتا ہے تو ناشتہ چھوٹ جائے، لنچ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، شام کا کھانا چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، پر میری تسبیح نہ چھوٹے، میری نماز نہ چھوٹے، میرا ذکر نہ چھوٹے، میری تسبیح اور اعمال نہ چھوٹے، میرا اللہ سے مانگنا نہ چھوٹے، میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہ ہو جاؤں۔ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا مکہ مدینہ میں، اور کچھ لوگ گئے وہاں جا کے حج عمرے کے لیے۔ جب واپس آنے لگے نا، تھوڑا توجہ سے بات سنیں، بڑا مزہ آئے گا۔ جب واپس آنے لگے نا تو اس بچے کو کہا ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں، پاکستان میں لے آتے ہیں، اپنے ملک میں لے جاتے ہیں۔ بچے نے کہا اچھا۔ اس نے کہا کیا وہاں پہ گاڑیاں ہوں گی؟ کہا ہاں وہاں گاڑیاں ہوں گی۔ پھر کہنے لگے کیا وہاں پہ یہ چیز ہوگی، پہاڑ ہوں گے؟ کہا ہاں پہاڑ بھی ہوں گے۔ کہنے لگا بچہ وہاں پہ دریا ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہوں گے۔ کہنے لگا وہاں پہ کھجور ہوگی؟ کہا ہوگا۔ کہنے لگا وہاں آب زمزم ہوگا؟ کہا یہاں سے ہم لیں گے آب زمزم ہی ہم وہاں پی سکتے ہیں۔ ہر بات کرتے رہے، آخر جب بات آئی بچہ راضی ہو گیا تھا ساتھ آنے کو۔ آخر بچے نے ایک بات کہی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کیا یہ حضور ہوں گے وہاں پہ؟ کیا یہ روزہ ہوگا وہاں پہ؟ تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ روزہ تو وہاں نہیں ہوگا۔ بچہ کہتا نہ میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ اگر یہاں پہ ہے میں یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، نہ چاہے ہر چیز مجھے مل جائے، چاہے مجھے وہاں پہ رزق ملے، رحمت ملے، برکت ملے، دعائیں قبول ہو، ہر چیز مل جائے، پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے ان کے روزے کا دیدار وہاں کہاں ملے گا؟ یہاں دیدار مل رہا، جب چاہوں صلاۃ و سلام پڑھ سکتا ہوں، جب چاہوں دعائیں مانگ سکتا ہوں، جب چاہوں یہاں آ کے اپنے دل کی باتیں سنا سکتا ہوں، یہ وہاں تو نہیں ملے گا۔ اس بچے کے اندر یہ ایمان اور جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ والدین کی تو مہربانیاں ہوتی ہیں کہ اس تربیت پہ بندہ جب محنت کرے۔ استاد جی نے کہا بچوں کو ہاں بھی بڑا ہو کے کھڑا ہو کے بتا، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کہنے لگا میں فوجی بنوں گا، کہنے لگا میں انجینئر بنوں گا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا کہتا استاد جی میں صحابی بنوں گا، کہتا استاد جی میں صحابی بنوں گا۔ یہ بچے کے اندر جذبہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں روزانہ حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور صحابہ کرام کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے بہادری کے واقعات سنتے ہیں، تو ہمارے دل میں جذبہ ہے میں بھی بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔ یہ کب آئے گا؟ جب ہم محنت کریں گے، جب محنت کریں گے۔ محنت تب ہوگی جب ہم خود اپنے آپ کو اس میدان میں لے کے جائیں گے۔ وہ میدان کون سا ہے؟ وہ مسجدیں ہیں، وہ مدارس ہیں، وہ خانقاہیں ہیں، وہ تھوڑی سی کہیں پہ محفل لگ جائے، تھوڑا سا کہیں پہ درود پاک کا تذکرہ ہو جائے، اللہ اور اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہو جائے۔ تو آج کی گفتگو کا جو نچوڑ ہمیں ملا وہ کیا ملا؟ وہ یہ ملا ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کریں، درود پاک اپنی زبانوں پہ لائیں، درود پاک کے ساتھ عشق کریں، اللہ کے حبیب سے بے وفائی نہیں وفا کریں گے نا، وفا کریں گے۔ وفا کیسے؟ کہ ایسی وفا کہ اللہ بھی خوش، اللہ کے حبیب بھی خوش ہو جائیں۔ آج سے سارے ساتھی ارادہ کریں، ایک تسبیح صبح و شام درود پاک کی لازمی پڑھیں گے، ایسی پڑھیں گے کہ دل خوش ہو جائے، ایسی پڑھیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا جو درود پاک کی پابندی کرے گا، جو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے گا،
جو درود پاک پڑھتا رہے گا۔ مفہوم ہے ہمارا جب درود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچتا ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں ہمارے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ غیب سے نعمتیں، رزق، برکت، خیر ہر چیز عطا فرمائے گا۔ اولاد بھی اللہ صالحیت اور صلاحیت والی بنائے گا، ہمارے دکھ درد بھی دور ہوں گے، دعاؤں کی قبولیت بھی ملے گی، اور نسلوں میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ولایت جاری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں پہ درود پاک کو جاری فرمائے۔ اللہ ہم سب کا یقین صحابہ کرام والا بنائے، ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ جیسا عشق عطا فرمائے، ہمارے ان بولوں کو دکھاوے اور ریاکاری سے بچا کے اپنی رضا اور اخلاص کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا